قادر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا اسٹیٹ بینک نے جو ریٹس بڑھائے ڈسکاؤنٹ ریٹ, اس کے بعد کائبور میں بھی اضافہ ہوا, سو آپ لوگوں نے اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو سیم پرائس ہی چارج کیا, یو ہیونٹ انکریز دا ریٹس وداؤٹ ٹیلنگ دیم؟ ناٹ ایٹ آل. آئی مین کوئی جو ایگریمنٹس ہو چکی ہیں, جو لاک ان ہو گئی ہیں, وہ ویسی ہیں جو پرانے ریٹس پہ ہیں. جو فیوچر کی جو ہیں اوبویسلی ہم نے بھی کمپٹیٹیو رہنا ہوتا ہے مارکیٹ میں, ہم نے بھی مارکیٹ کے ساتھ ساتھ ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے چیزوں کے ساتھ. تو ان فیوچر کی کانٹریکٹس کے لیے تو ڈیفینیٹلی جو کرنٹ پرائسنگ ہے اس کے بیسس پہ. کیا یہ آپشن دیا جاتا ہے کسٹمر کو کہ آپ فلوٹنگ ریٹ پر لے لیں یا پھر ایک فکس ریٹ پر لے لیں اسلامک پروڈکٹس میں, یا پھر جیسے کنونشنل میں ہم جاتے ہیں تو اف آئی ایم فورسیئنگ کہ انٹرسٹ ریٹس بڑھنے والے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ میں فکسڈ ریٹ پر جو ہے پروڈکٹ خریدوں. اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹس کین گو ڈاؤن تو میں اس سے بولوں گا کہ مجھے فلوٹنگ ریٹ پہ چاہیے. یہ آپشن ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے یہ, بٹ اسی آئی مین ساری پروڈکٹ کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے نا مارکیٹ فورسز ڈپینڈ کرتے ہیں شہزاد. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا مارکیٹ فورسز پرائمریلی. مارکیٹ فورسز اگر ایک چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو یو ہیو ٹو گو بائی دا ٹرینڈ, ٹھیک ہے نا. تو جہاں پر آپ یہ بھی فار انسٹنس نارملی کار اجارہ کے اندر جو ہے یا کار لیزنگ کے اندر ایک فکس ریٹس کا کانسیپٹ ہے. اچھا, تو جس دن اگر آپ کو اس کانسیپٹ میں چینج آتی ہے یا پروڈکٹ نیو ڈیولپ پروڈکٹ ہوتی ہے یا یو نو ویریبل ریٹ پروڈکٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے, اف دی کنزیومر اسٹارٹس یو نو ایکسیپٹنگ دیٹ, تو آئی تھنک وہ مارکیٹ کا ٹرینڈ بن جائے گا. رینٹل ویری کرتا ہے یا نہیں کرتا اوور اے پیریڈ آف ٹائم؟ فار ایگزامپل نہیں مطلب اگر میں پہلے مہینے میں لیٹس سے 10,000 بھر رہا ہوں تو وہ تمام میرے 5 سال تک جو ہے منتھلی جو انسٹالمنٹ یا رینٹ رہے گا وہ 10,000 ہی رہے گا. اس میں ہم نے یہ کیا کہ جب کسٹمر پاس آتا ہے تو اس کی ایک ری پیمنٹ یا اس کی ایک انسٹالمنٹ پے کرنے کی یا رینٹل پے کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ 10,000 روپے پے کر سکتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو شروع میں 20,000 چارج کریں, بعد میں 10,000 رینٹ لیں. اس کے بجائے ہم کیا وجہ ہے کہ یہ کسٹمر کو آسانی کے لیے کہ آپ کی ایک سیلری ہے, آپ کے پاس جو انکم ہے جو آپ دے سکتے ہیں رینٹ میں وہ 10,000 روپے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں آج آپ سے 20,000 کہوں اور کہوں کہ 2 سال بعد جا کے آپ کا رینٹ کم ہو جائے گا تو آپ کی جو افورڈیبلٹی وہ متاثر ہوتی ہے. تو یہ کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, لیکن اس کے اندر دوسرے آپشنز بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں. اور یہ پروڈکٹ کی پرائس پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہوگا کہ اگر پرائس زیادہ ہے تو اوبویسلی اس پہ آپ زیادہ رینٹ لیں گے. جی, اگر ایک گاڑی مہنگی ہے 10 لاکھ روپے کی گاڑی تو اس کا رینٹ زیادہ ہوگا کیونکہ اس کے اندر اوبویسلی آپ مارکیٹ میں بھی جائیں تو وہ چیز مہنگی مل رہی ہے, اور ایک سستی گاڑی ہے, چھوٹی ہے, 800 cc کی گاڑی ہے تو اس کا رینٹ کم ہوگا. اور اگر آپ 3 سال کے لیے لیں گے تو یقیناً آپ نے 3 سال کے اندر آپ نے زیادہ پے کرنا ہوگا. اچھا, اب عمران صاحب کنونشنل بینکس کیا کرتی ہیں کہ جب آپ ان سے کار فائنینسنگ کے پاس جاتے ہیں, لیٹس سے آپ ایک ہیفٹی اماؤنٹ پے کر رہے ہیں اوور دا 5 ایئرس, تو پہلے وہ جو آپ سے پیسہ لے رہے ہوتے ہیں انسٹالمنٹس وہ اس میں انٹرسٹ اماؤنٹ لے رہے ہوتے ہیں آپ سے, تو آپ 2 سال بعد جب گاڑی بیچنے جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو کیپٹل اماؤنٹ ہے وہ تو وہیں پڑا ہے کیونکہ ابھی تک آپ نے جو پیمنٹس کی وہ انٹرسٹ پہلے چارج کر لیتے ہیں, کیپٹل اماؤنٹ بعد میں کرتے ہیں. یہ اسلامک بینکنگ میں کس طرح ہوتا ہے؟ اسلامک بینکنگ میں انٹرسٹ تو ہوتا ہی نہیں. بالکل آپ جی, صرف کرایہ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب کرایے کی مد میں آپ اس سے صرف ایک ہی اماؤنٹ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ جب آپ کرایہ لیتے ہیں تو جو بینک اس کی جو ورکنگ کرتا ہے تو یا اس کی جو کیلکولیشن کرتا ہے وہ اس طرح کرتا ہے کہ اس میں امورٹائزیشن جس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ امورٹائز ہوتی رہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پرنسپل جو اس کا اگر مثال کے طور پر اس نے اگر قرضی قرضہ دیا ہوتا بالفرض تو جتنی اماؤنٹ کاسٹ کی دی ہوئی ہوتی, جتنا اماؤنٹ اس کے خرچے پہ آیا اس گاڑی کی خریداری پر, ٹھیک ہے, اور اوپر سے جتنا رینٹل ہوا تو رینٹل اس طرح متعین کیا جاتا ہے کہ اس پہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں تاکہ جب مثال کے طور پر 4 یا 5 سال گزر جائیں جو لیز کی ایکچوئل ٹرم ہے تو اس وقت وہ اس کی پرائس اس کا یعنی رینٹل وصول کرتے کرتے اس کی پرائس اتنی رہ جائے کہ ہسٹوریکل پرائس یا اس کی جو بک ویلیو ہے وہ اتنی کم رہ جائے کہ اگر وہ آخر میں صرف ایک نامینل پرائز دے کر اگر وہ خریدنا چاہے تو خریدنے کے قابل ہو سکے. یہ در حقیقت اس کو اس بات کا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ الٹیمیٹلی وہ اس مکان کا یا اس گاڑی کا وہ بائر بن سکے, اس کو خریدار بن سکے. ٹھیک ہے, ایک ازمپشن لے لیتے ہیں کہ لیٹس سپوز کہ ایک کسٹمر 20% جو ہے سیکیورٹی ڈپازٹ دیتا ہے, 20% آف دا کاسٹ آف دا کار, ٹھیک ہے, اور اوور دا 2 ایئرس وہ مزید پیمنٹ کرتا ہے جو کہ اس گاڑی کی ٹوٹل کاسٹ کا 50% حصہ بن جاتا ہے سیکیورٹی ڈپازٹ اور رینٹل کی صورت میں. گاڑی لیٹ سپوز چوری ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وہ 50% جو اس نے پے کیا تھا کیا بینک اس کو وہ اماؤنٹ واپس کرے گا؟ نہیں, کیونکہ اصل یہی بات بنیادی پڑتا ہے کہ جو ڈیمونیشن مشارکہ یا اجارہ کے اندر اگر اجارہ کے تحت اگر گاڑی چوری ہو گئی تو اجارہ کا جو ٹرمینیٹ کانٹریکٹ اسی کو ٹرمینیٹ ہو جائے گا. اچھا, اجارہ کانٹریکٹ ٹرمینیٹ ہو گیا تو اب
جو بینک نے ایک اسلامک تکافل کروایا, جو اسلامک انشورنس کروایا, وہ جائے گا وہاں سے اس تکافل کے ذریعے گاڑی کو ریکور کرے گا. اور ریکور کرنے کے بعد جب گاڑی اس کو واپس مل جائے گی تو دوبارہ اس کو لیز کر دے گا اس کے ساتھ. اچھا, اس نے تو کار اجارہ کا کمپلیٹ کر. لیکن اگر لیٹس سے کہ گاڑی ٹوٹلی چوری نہیں ہوئی لیکن ٹوٹلی ڈیمیج ہو گئی, اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس میں بھی یہی تکافل, گاڑی دوسری مل جائے گی. ٹھیک, گاڑی دوسری مل جائے گی. اچھا, اس کو اس کا جو شہزاد میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے بگیسٹ اگر یو ایس پی اگر آپ دیکھیں نا اس وقت کار فائنینسنگ کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, ایک کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے, تو وہ یہی ڈفرینس کریٹ کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب انشورنس بریک ہوتی ہے یا انشورنس کلیم آتا ہے, ٹھیک ہے, گاڑی کی ویلیو اگر گر جاتی ہے, ٹھیک ہے, مارکیٹ ویلیو گاڑی کی 10 لاکھ کی آپ نے لیے, 3 سال کی ٹرانزیکشن تھی, 2 سال کے بعد گاڑی کو کوئی میجر مساپ ہو جاتا ہے, اور گاڑی کی جو مارکیٹ ٹرینڈ چل رہی ہے, مارکیٹ پرائسز جو اس سیکنڈری مارکیٹ ویلیو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس گاڑی کو اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں اس کنڈیشن میں, تو اس کی ویلیو کیا رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر جب ہمیں کلیم ملتا ہے انشورنس میں, جو ڈفرینس میں بتانا چاہ رہا ہوں, جو اسلامک بینکس کو اس کے اگینسٹ جو کلیم ملتا ہے, ٹھیک ہے, اور ویز ابھی جو مارکیٹ پرائس جو ڈفرینس جو نیچے گر گئی ہے, اس کے باوجود بھی وہ ڈفرینس جو ہے نا وہ واپس دیا جاتا ہے کسٹمر کو, اس کو ایز اے گفٹ کے طور پہ اس کو پے آف کیا جاتا ہے, اس کو سیٹل کرتے ہیں اس کے اگینسٹ, اور اس کو اس کی جو سیکورٹی ڈپازٹ ہے وہ بھی اس کے اگینسٹ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, جس کو ہم ایڈوانس رینٹل کہتے ہیں, وہ بھی اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ناٹ بیکاز یہ سیکورٹی ڈپازٹ کا کانسیپٹ از جسٹ فار دی نیگلیجنس پرپزز کے لیے ہوتا ہے, کہ خدا نہ سے کوئی ایسا ہیومن نیچر ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو مطلب ڈیلیبریٹلی کوئی ایسی چیز کر دیتا ہے, تو یو نو اس کو ڈیٹر کرنے کے لیے یہ ایلیمنٹس یوز کرتے ہیں اس کے اندر. تو یہاں پر جو اگر آپ انشورنس کو دیکھیں گے, بیسک جو ڈفرینس آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہم انشورنس ایڈوانس نہیں لیتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایڈوانس نہیں لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر جو ہے اس رینٹ کے اندر, منتھلی رینٹ کے اندر وہ پے کر رہا ہوتا ہے ہمارے کو, ٹھیک ہے. اب 6 مہینے کے بعد خدا نخواستہ کوئی کلیم آ جاتا ہے گاڑی کے اندر, جب تک کلیم سیٹل نہیں ہوتا ہے, یو گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ شہزاد ویری ویل, بیکاز دا کنزیومر نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. جو ہمارا عام یوزر ہے وہ جو ڈفرینس سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یار یہ کنونشنل اور اس میں فرق کیا ہے, وہ یہ فرق ہے. جب ہمارے کیس میں اسلامک پروڈکٹ کی کیس میں اگر گاڑی ایک میجر ڈیمیج ہوتی ہے, 2 مہینے تک اگر انشورنس کمپنی اس کو سیٹل نہیں کر رہی ہے, وی ڈونٹ چارج یو اینی رینٹل آن دیٹ فار دوز 2 months اور 3 months. اوکے, ٹھیک ہے, جب تک وہ کلیم سیٹل نہیں ہوتا ہے, وہ جیسا ابھی عمران صاحب نے بتایا کہ وہ کانٹریکٹ کینسل ہو جاتا ہے اور وہ اسٹاپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب تک وہ پروڈکٹ واپس, جب تک اس کا سیٹل نہیں ہوتا ہے, جیسا سیٹل ہو جاتا ہے, وہ 3 مہینے کا پیریڈ یا 2 مہینے کا پیریڈ جس کو آپ لاس پیریڈ کہتے ہیں, وہ پھر آپ کے ٹینور میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں. مثال کے 36 مہینے کا ٹرانزیکشن تھا, 6 مہینے میں یا 8ویں مہینے میں کوئی ایسی مساپ ہوئی ہے, 2 مہینے کا گیپ آ گیا, کلیم سیٹلمنٹ ہونے تک آپ کی یوز میں نہیں ہے وہ چیز, تو وہ 2 مہینے ہم آپ کی پیریڈ ٹائم لائن میں آگے پیچھے بڑھا دیتے ہیں, وہ 36 سے وہ 38 میں چلا جاتا ہے. بٹ دین یو آر ناٹ پیئنگ اینی تھنگ ان ایڈیشن ٹو واٹ یو وڈ نارملی پے ان کنونشنل سورس. ٹھیک ہے, احمد صاحب یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ڈسکس کر کے بینک کے ساتھ ایک اماؤنٹ فکس کر لیتا ہوں کہ یہ میرا منتھلی رینٹل ہے, لیٹس سے میری جو ہے انکم بڑھ جاتی ہے اور میں بیلون پیمنٹس کرنا چاہتا ہوں, اس صورت میں کنونشنل بینک کیونکہ اس کا اوور لیٹس سپوز کہ میں نے اگر اوور 5 ایئرز لی تھی گاڑی, تو اس کا انٹرسٹ مارا جائے گا, اس لیے وہ مجھ پہ پینلٹی چارج کرتا ہے, 5% ہو سکتی ہے فار ایگزامپل. تو اس میں بھی جو ہے بیلون پیمنٹس پہ پینلٹی چارج ہوتی ہے, وائی از دیٹ سو, کس طرح پینلٹی کو جسٹیفائی کریں گے؟ تھوڑا سا دیکھیں, ایک تو 2 پروڈکٹس ہیں جو لیزنگ یا فکس ایسٹ کی فائنینسنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اجارہ ہے, دوسرا وہاں پر ڈیمنشنگ مشارکہ. ہم کیونکہ کار فائنینسنگ اجارہ پہ کرتے ہیں تو کسٹمر ہمیں ایک رینٹ پے کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کسٹمر کو ایک کنٹینیوس آپشن ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس ایگریمنٹ کو ختم کروائے, ٹرمینیٹ کروائے, اور ہم سے ایک پرچیز پرائز پہ وہ گاڑی پرچیز کر لیں. اچھا, اس پہ آپ اب وہ جو پرچیز پرائس ہے اس کے اندر کیونکہ وہ قیمت فروخت ہے, یعنی اس میں جیسے عمران صاحب نے کہا کوئی بھی قیمت ایگری ہو سکتی ہے, تو نارملی اس پرچیز پرائس میں کبھی کبھی نامنل پروفٹ ہوتا ہے. اچھا, آپ لوگ مطلب ایڈیشنل جو کاسٹ اس کی جو بھی ویلیو بچتی ہے بک ویلیو, اس پہ ایڈیشنل پروفٹ ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جو پچھلے آگے 3 سال کے رینٹ ہیں وہ سارے وصول کر لیجیے, ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ رینٹ تو وہ تو ویسے کنونشنل بینک بھی نہیں کرتے, وہ 5% پینلٹی لے لیتے ہیں, پورا تو نہیں لیتے. لیکن یہاں پینلٹی نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ تو اجارہ ٹرمینیٹ ہوا اور وہ بینک کا پروفٹ ہے, بینک سے وہ گاڑی پرچیز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کسٹمر پرچیز نہیں کرتے, پھر اس کی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کیس آف لیٹ پیمنٹس اگر کوئی رینٹ اپنا ٹائم پر نہیں دے سکتا تو اس پہ جو پینلٹی چارج ہوتی ہے, یہ ٹاپک ہم نے لاسٹ وقت جب ڈیمنشنگ مشارکہ کر رہے تھے اباؤٹ دا ہاؤس فائنینسنگ, اس وقت بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پینلٹی کیوں چارج کرتا ہے. اچھا, اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پینلٹی اس میں کہنا بھی شاید صحیح نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, کسٹمر نے ہم سے ایک معاہدہ کیا کہ جناب میں آپ کو ہر مہینے 10,000 روپے پے کروں گا. اب اسلامک بینکنگ میں جب وہ کرایہ ڈیو ہو گیا تو ہم اس سے کوئی ایڈیشنل اماؤنٹ نہیں لے سکتے کہ بھائی تم نے ڈیو دیر سے پے
किया तो तुम इतने 100 रुपए या इतने रुपए इतने % मुझे मेरी इनकम में दोगे, क्योंकि अगर वो देगा तो वो इंटरेस्ट हो गया, मैं लूंगा तो मेरे लिए भी गलत हो गया। सही। अब इसको रोके कैसे? तो जब इसको डिस्कस किया, उलमा से मशवरा किया, तो पता चला कि जनाब आप कस्टमर से कहें कि आप एक वादा करें, आप एक अंडरटेकिंग करें कि अगर मैंने डिले किया, अपनी गलती से डिले किया, तो मैं कुछ अमाउंट चैरिटी में दूंगा या सदके के तौर पे दूंगा। ठीक, वो बैंक डिपॉजिटर्स को नहीं दे सकता। नहीं, वो तो सदका है, वो सदके में चला जाएगा, बैंक के पीएनएल में नहीं आता, बैंक के अकाउंट में नहीं आता। अच्छा अच्छा तो वो दरअसल वो एक अलग जिम्मेदारी से वो जो है चैरिटी में देते हैं, अकाउंट है, उसमें चले जाता है और फिर उसको शरिया स्कॉलर्स उसको डिसाइड करते हैं कि उसको कहां पे चैरिटी। तो बैंक्स पर क्यों ये अंडरटेकिंग साइन करवाते हैं? मतलब अगर उनके पीएनएल में नहीं जा रहा, सदका देना है या नहीं देना ये तो कस्टमर पे, उसको नहीं देना वो ना दे। बुनियादी फर्क यही है कि यही इस्लामी बैंकों में और उसमें फर्क है कि जो सूदी बैंक है वो तो चाहेंगे रोल ओवर हो जाए ट्रांजेक्शन, ठीक है, ताकि अगर अभी नहीं किया तो कंपाउंड करके सूद पर कब करके उससे ले लिया जाए। ठीक है। इस्लामी बैंकों के अंदर तो एक जो भी अमाउंट है बस वही मिलनी है। मिसाल के तौर पर मुराबा किया तो एक फिक्स प्राइस मिलनी है, उसको रोल ओवर नहीं कर सकते, कंपाउंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब उनको मिलनी नहीं है इजाफी प्राइस तो इससे उनको कोई फायदा ही नहीं है, सही। तो वो पैसे चैरिटी में जाए। लेकिन इससे दूसरे लोग गलत फायदा उठा सकते हैं, खासतौर पर क्लाइंट्स हैं, वो कहेंगे बहुत अच्छी बात है इस्लामिक बैंकिंग के अंदर लो और डिफॉल्ट कर जाओ, तो डिफॉल्ट कर जाओ, लिहाजा जो है उसको एक इंसेंटिव मिलेगा गोया कि डिफॉल्ट करने का। तो उसका ये एक हल निकाला गया कि उनको डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए, कि ताकि वो ये डिफॉल्ट न करें। तो उनसे कह दिया जाता है कि तुम एक वादा करो कि अगर तुमने वक्त पर अदा नहीं किया तो इतने पैसे सत्तर में दे दोगे।